السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے، اس پر اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان مائیکرو فائنانس چینل کا شکریہ، ایک دفعہ پھر وہ اسلامک اکنامک فائنینشل سسٹم کے اوپر آپ بات کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ پہلا جو پروگرام ہم نے کیا تھا اس پہ ہمیں بڑا اچھا فیڈ بیک آیا ہے، لوگوں نے بڑا پسند کیا، اور اوبیسلی بات ہی ساری اس چیز کی ہے کہ پہلے جو بنیادی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے کہ ایکچولی اسلامک اکنامک سسٹم ہے کیا، اور پھر آج کے اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، خاص طور پہ جو اس وقت صورتحال ہے پوری دنیا میں، اس صورتحال میں کیا اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ امپلیمنٹ اگر کیا جائے تو کیسے آغاز کیا جائے اور کہاں سے اس کو شروع کیا جائے۔ تو میں ایک دفعہ پھر شاق صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ موجود ہیں، اور آپ سے پہلا سوال شاق صاحب یہ ہے کہ ہم نے پہلے پروگرام میں تھوڑی سی بنیادی بات کی تھی، اسلامک اکنامک سسٹم کیا ہے، آپ نے ایک اوور آل اس کے اوپر ایک برڈز آئی ویو جسے کہتے ہیں اس کا اظہار کیا تھا۔ تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو دوسرا سوال ہے کہ کیا اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہم پوری دنیا میں اس نظام کو رائج کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ محترم رضا صاحب، قرآن کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس دین نے غالب آنا ہے۔ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ قرآن کا دین غالب نہیں آ سکتا، اس نے شاید قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے۔ پڑھا تو ضرور ہے، قرأت بھی کی ہے، تلاوت بھی کی ہے، لیکن یہ سمجھا نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری کی پوری حضور کے دین میں داخل ہوگی، اس کے پھر بعد جو زوال کی کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کی ہوئی ہے وہ بنے گی۔ اب آپ جس چیز کو جاننا چاہتے ہیں میں اس کو آپ کے سامنے اس طرح رکھتا ہوں کہ حضور جب مدینہ شریف تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، تو مدینہ کی ریاست وجود میں آئی، اور اس میں معاشی طور پہ دو قسم کی معیشت تھی، ایک زرعی، ایک تجارتی۔ مکی زندگی میں آپ نے دیکھا کہ وہاں صرف تجارت بیسیکلی مکہ والوں کا ذریعہ معاش تھا، کیونکہ وہ تو پہاڑی علاقہ ہے، پتھر ہیں، اور وہاں پانی کا نام نہیں تھا۔ جو پہلا چشمہ نکلا وہ زمزم ہے جو آج تک چل رہا ہے، اور ابھی تک سائنس کو سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور اس میں اتنی معدنیات کہاں سے آ رہی ہیں۔ خیر، تو سب سے پہلے جب سود کی مناہی اور سود سے نفرت اور سود کے خلاف حضور نے صحابہ کو بتایا، اللہ نے آیات نازل فرمائیں جو دین کی ہر کتاب میں موجود ہے، تو مدینہ کے لوگوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور، ہم پہلے تو یہودیوں سے اور دوسرے لوگوں سے قرض لے کے اپنی زراعت کے معاملات کو ٹھیک کرتے تھے، اب ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام دیا، ایک تجویز نہیں دی، ایک حکم نہیں دیا، ایک نظام دیا کہ دنیا میں ایک جگہ یا پوری دنیا میں زراعت نے کس طرح پروان چڑھنا ہے۔ اگر وہ نظام صرف مدینہ کے لیے ہوتا تو پھر قرآن نعوذ باللہ نامکمل ہوتا۔ یہ قرآن پوری دنیا کو اپلائی کرنا ہے۔ اگر آج سعودی عرب سے اسلام کا مرکز یعنی ایڈمنسٹریٹو مرکز اٹھ کے چلا جاتا ہے ساؤتھ افریقہ میں، تو وہاں بھی قرآن نے ہی اپلائی ہونا ہے۔ اگر نیپال میں چلا جاتا ہے تو وہاں بھی قرآن نے ہی اپلائی ہونا ہے، کوئی نیا حکم نہیں آئے گا۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ پیشگی بیع کا معاہدہ کر لیجئے، اور خریدنے والا جس سے پہلے آپ قرض لے رہے تھے، اب وہ آپ کو 100% پیشگی ادائیگی کر دے، اور اس کو آپ جو پروڈکٹ ہے یا پروڈیوس ہے یا جو آپ چیز بنا رہے ہیں اس کو مقررہ وقت پہ پہنچا دے۔ یہ سلم کا ایک آغاز تھا، اور اس آغاز کو پھر مسلمان ممالک میں
اسی کیفیت کے ساتھ آگے عراق میں، شام میں، ترکی کی طرف، مصر میں اور ہندوستان کی طرف، ان سارے علاقوں میں آیا۔ میں نے کچھ کتابوں میں دیکھا ہے کہ ٹیپو سلطان نے اپنی معیشت کو بے سلم پہ منتقل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے، اور یہ اس کا سب سے بڑا گناہ تھا جو انگریز کو پسند نہیں آیا، کیونکہ یہ انگریز کی معیشت جس کو وہ یہاں پھیلانے کے لیے آئے تھے اور یہاں کے فوائد اٹھا کے انگلستان لے جانا چاہتے۔ میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں، آج انگلستان جو بھی خوبصورت یا بدصورت نظر آ رہا ہے، یہ انگلستان کے اپنے وسائل سے نہیں بنا، یہ ہندوستان سے جمع کیے ہوئے وسائل تھے جو وہاں جا کر استعمال ہوئے، اور پھر باقی دنیا سے بھی جیسے جیسے ان کو معاشی اور سیاسی اقتدار ملا، انہوں نے اس سے انگلستان کو بنایا ہے۔ اب آپ نے جس چیز سے شروع کرنا ہے، بالخصوص پاکستان میں، تو اس میں اور مدینہ کی ریاست میں یہی مماثلت ہے کہ پاکستان بھی ایک زرعی معیشت ہے، یہ بنیادی مماثلت ہے، اور مدینہ کی ریاست میں مدینہ کا علاقہ زرعی معیشت تھا۔ آپ کے لیے کوئی دشواری ہے نہیں، آپ بے سلم کے نظام کو پورے پاکستان میں نافذ کیجئے، اور اس کو بہت آسانی سے نافذ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ذمہ داری بنیادی طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر آنی چاہیے کہ وہ بینکوں کے قرضوں کے نظام کو بے سلم کے نظام میں ڈھالیں، اور جو لوگ ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ بے سلم فائنینسنگ کا نظام آپ لائیں، یعنی آپ بے سلم کے تحت قرضہ دیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ بے سلم کا اپنا نظام ہے جس کو کوڈیفائی ہونا چاہیے، اور اسلام کے اقتصادی نظام میں جو ایسا نظام ہے جو تجارت کے قوانین وضع کرے، تجارت کے سیٹ اپس کیسے ہوں، جس کو ہم کمرشل لاء کہتے ہیں اس وقت جو موجود ہے، اس کمرشل لاء کو پارلیمنٹ بنانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے فقہی اختلافات کی بنا پر مختلف طریقے سے انٹرپریٹڈ ہیں۔ جب پارلیمنٹ میں آ کے ایک انٹرپریٹیشن نکلے گی تو پورے پاکستان میں اور پورے پاکستان کے عوام میں ایک بے سلم کا اسلامی تصور سامنے آئے گا، اور اس کے تحت پھر آپ دیکھیے گا کہ جو روپے کی موومنٹ ہے وہ منڈیوں کی بجائے، شہر کی منڈیوں کی بجائے براہ راست گاؤں میں جائے گی، اور جب گاؤں میں جائے گی تو اس پیسے سے نہ صرف یہ کہ زراعت ترقی پذیر ہوگی، بلکہ اس معیشت سے وہاں مختلف قسم کے کام شروع ہوں گے، یعنی ٹیکنیکل کام بھی شروع ہوں گے، تعلیمی کام بھی شروع ہوں گے، جوانوں کو روزگار ملے گا، شہروں کے اوپر آبادی کا دباؤ کم ہونا شروع ہوگا، اور آپ کے بے شمار مسائل کو یہ نظام حل کرے گا۔ اس لیے میں اس چیز کے فیور میں ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ سوال کریں کہ یہ کیا جا سکتا ہے، آپ طریقہ نکالیے کہ اس کو کیا جائے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ پارلیمنٹ میں بے سلم کے نظام کو کوڈیفائی کریں، اور زراعت چونکہ صوبائی حلقے میں شامل ہے، صوبوں کی ذمہ داری بن گئی ہے، 18ویں ترمیم کے بعد صوبے اس کا قوانین بنائیں، اور پھر چاروں صوبوں کے قوانین کو مرکز اکٹھا کرے، اور کمرشل لاء آف اسلام سامنے آئے بے سلم سے۔ یہ اس کا حل ہے، اور پھر ملک در ملک، یعنی پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت، ایران اور عراق کے درمیان تجارت، عراق اور مصر کے درمیان تجارت، یہ سب اسی شعبے سے ہوتے ہوئے یکساں ہوتی جائے گی۔ اور جب آپ اس طریقے سے یکساں ہو جائیں گے تو جو اس وقت دنیا میں تجارتی ہولڈ نظر آ رہا ہے آپ کو مغرب کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کے قوانین جو ہے وہ دنیا میں سامنے آئیں گے، کیونکہ آپ کیش کے مالک افراد ہیں۔ اللہ نے حضور کی امت میں ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کیش میں تبدیل ہوتی ہیں، اور اس کیش سے آپ زراعت کو ترقی دیں۔ میرا مشورہ تو آنے والے دور کے تمام اکانومسٹ کو یہی ہے کہ آپ بے سلم کو ڈیپلی اسٹڈی کریں۔ اگر آپ کا ارادہ ہو اس کو کرنے کا، تو پنجاب اسمبلی میں باقاعدہ بے سلم کے اوپر ایک لاء پاس ہو چکا ہے،
ایک پروجیکٹ بن چکا ہے جو محترم شہباز شریف صاحب کو جب وہ سی ایم تھے پیش کیا گیا تھا، اور اب وہ پنجاب حکومت کے پاس پڑا ہوا ہے امانت کے طور پہ۔ جب کوئی دل والا سامنے آئے گا اور وہ سوچے گا کہ اسلام کو نافذ ہونا چاہیے، کتاب میں پڑھایا نہیں جانا چاہیے، تو بیع سلم کا نظام تجارت کو، آپ کی تجارت کو بہترین طور پہ درست کرے گا۔ تو بیع سلم تو اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان تو بیسیکلی ہے ہی ایک ایگریکلچر کنٹری، اور میجورٹی آپ کی جو معیشت ہے اس کا دار و مدار آپ کی جو ہے اس کے اوپر ایگریکلچر کے اوپر ہے، لہٰذا بیع سلم اگر ایگریکلچر میں آتا ہے تو اس سے بہت سے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک انڈسٹری، اتنی بڑی انڈسٹری میں جب یہ امپلیمنٹ ہوگا تو پھر اس کا جو فیکٹس ہے وہ باقی انڈسٹریز کے اوپر بھی پڑیں گے۔ جی یہی بات میں نے آپ سے عرض کی ہے، اور اس سے ایک درجہ میں نے آگے کی بات کی ہے کہ آپ یہ سوچ کر کیجئے کہ یہ ریاست مدینہ کا ماڈل ہے جہاں ہم نے اس کو ریاست مدینہ کے ماڈل پہ نافذ کرنا ہے، اور یہی حکومت وقت کا کلیم تھا کہ ہم یہ کریں گے۔ اب حالات کیا ہیں، حکومت کیا سوچتی ہے، اس کا مجھے تو نہیں پتہ، لیکن اس مضمون کا استاد ہونے کی وجہ سے میرا یہ فرض ہے کہ میں اس مضمون کے ہر پہلو کو لوگوں کے سامنے لاؤں اور ان کو پتہ چلے کہ سچ کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور پھر وہ حکومت سے بات کریں، اپنے نمائندوں سے بات کریں کہ اور مارکیٹ سے بات کریں کہ آپ اس نظام کو رائج کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی۔ آپ نے ابھی بات کی بیع سلم کی کہ وہ پچھلی جو پنجاب حکومت تھی اس کو پریزنٹ کر دیا گیا، اس کو آغاز کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا تھا؟ کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہاں سے شروع کریں؟ پنجاب میں کسی پرٹیکولر ایریے سے کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ شروع کیا جائے؟ اور آپ کو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایک فیوڈل سسٹم جو ہے وہ موجود ہے، اور جو ہمارے جو گاؤں کے علاقے ہیں وہاں پر ان کا بہت ہولڈ ہوتا ہے۔ تو جب آپ ایگریکلچر کی طرف جائیں گے اور بیع سلم کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف جائیں گے تو آپ کو ان کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا۔ اس سلسلے میں کیا ایسی کوئی گنجائش آپ لوگوں نے رکھی تھی بیع سلم میں؟ جی بالکل، جب میں اسٹیٹ بینک سے پری میچور لاہور گھر اپنے واپس آیا تو ہم نے سوچا کہ اب ہم نے اس نظام کو نافذ کرنا ہے، تو اس کے نفاذ کے لیے پہلے ہمیں بنیادی اینٹ کون سی رکھنی ہے، تو ہمیں اس بنیادی اینٹ کو تلاش کرنے میں دقت نہیں ہوئی، کیونکہ قائد اعظم کا 1 جولائی 1948 کا پیغام موجود تھا کہ آپ ایک ایسا اقتصادی نظام ترتیب دیجئے، اور یہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے جو قرآن و سنت پہ مبنی ہو۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اپنی تقدیر دنیا سے علیحدہ طریقے سے بنانی ہے، ہم نے دنیا کے طریقوں کو دیکھ کے آئندہ زندگی نہیں چلانی۔ جب ہم نے اپنے گھر کی طرف جانا ہے، اپنی کتاب کی طرف جانا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر ہم قرآن و سنت ہمیں کیا کہتے ہیں، اور قرآن و سنت ہمیں یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سود چھوڑا جائے۔ یہ سود کو چھوڑنا بہت اہم ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا فرق سود اور ربا میں کرنا چاہتا ہوں، صرف سمجھنے کی حد تک، ورنہ حقیقت دونوں کی ایک ہے، مگر سمجھنے کی حد تک کہ آج ہم سود کو ختم کیوں نہیں کر پا رہے، اور وہ ربا جو حضور نے ختم کیا وہ تو دنیا سے غائب ہو گیا۔ جیسے جیسے اسلامی سلطنت ایکسپینڈ ہوئی، دنیا سے سود پتہ نہیں کدھر چلا گیا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انگلستان میں 12ویں صدی میں سودی کاروبار کرنے والے کو زندہ جلا دیا گیا، یعنی وہ ہم سے بھی 2 قدم زیادہ متشدد تھے۔ ہم نے تو سود کی ابھی تک کوئی سزا ہی مقرر نہیں کی تھی۔ لہٰذا میں نے اس سبجیکٹ کو کچھ پارلیمنٹ کے اراکین کے سامنے رکھا، تو خوش قسمتی سے ایک خاتون ہمارے ساتھ ایگری کر گئیں، اور انہوں نے ایک ربا ایلیمینیشن کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بل پیش کیا۔ وہ ان کا تعلق کاف لیگ سے تھا، اور وہ بل پرائیویٹ ممبر کے طور پہ ایڈمٹ ہوا، اور 5 سال اس کے اوپر اسمبلی میں بات چیت ہوتی رہی۔
جب 5 سال کے بعد اسمبلی کے وائنڈ اپ ہونے کا وقت آیا، یعنی پنجاب اسمبلی کے، تو موجودہ اسپیکر چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور موجودہ جو وزیر قانون ہیں یہی اتفاق سے اس وقت بھی وزیر قانون تھے، راجہ صاحب۔ تو قانون پڑھا گیا کہ جی اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے، کیونکہ یہ کسی فیصلے پہ ہم نہیں پہنچ سکے۔ تو چونکہ حمیرہ صاحبہ سے بات ہو چکی تھی، انہوں نے کہا جی آپ اس قانون کو دفن کرنا چاہتے ہیں نا، لیکن ایسے نہیں، آپ اس پہ ووٹنگ کروا دیں۔ اگر اسمبلی کہتی ہے اس کو دفن کر دیں تو آپ اس کو دفن کر دیں، اور اگر اسمبلی کوئی اور رائے دیتی ہے تو آپ اس کا طریقہ تلاش کریں۔ جب یہ بات راجہ صاحب نے اسمبلی میں کی تو سب سے پہلے نیازی صاحب جو کنسرنڈ وزیر تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بی بی حضور کی بات کے خلاف کون جا سکتا ہے، اور فوری طور پہ 100% اتفاق کے ساتھ یہ بل، جس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا مقصود تھا، قانون بن کے سامنے آ گیا۔ پھر اس قانون کو عزت و آبرو کے ساتھ گورنر پنجاب کے سامنے پیش کیا گیا، جو جنرل خالد مقبول تھے، اور انہوں نے اس پہ سائن کیے، اور یہ ایک قانون جو تھا، یہ ایک ایکچوئل لا جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے وہ بن گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سیاستدان اور فوج دونوں ایک پیج پہ ہیں۔ گورنر بل سائن کر کے لا بنا رہا ہے، اور پارلیمنٹ بل کو اپروو کر کے اس کے لیے بنیاد مہیا کر رہی ہے۔ آج بھی یہی صورت ہونی چاہیے، جو پارلیمنٹ ہے وہ اسی چیز کو صوبے کی بجائے مرکز میں اپنا لے، اور جو اتھارٹی ہے یعنی پریزیڈنٹ اس کو سائن کر دیں گے، اور وہ جو قانون اب فی الحال پنجاب کی حد تک ہے وہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گا۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ یہ 2007 میں یہی قانون جو تھا اس وقت کی صوبہ صدر کی اسمبلی نے بھی ایز اٹ از جو تھا اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا، اور انہوں نے بھی اپروو کر دیا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، وہاں بھی لا ہے۔ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کچھ سیاسی کھیل ہے جس سے میں 100% واقف ہوں، اور میں اس سیاست کو علم کے اس میدان میں نہیں لانا چاہتا۔ اگر عدالت اس کے لیے کوئی جواز مانگے گی یا آرگومنٹ مانگے گی تو میں ان کے سامنے پیش کر دوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب کی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے وہاں پر ایز اے لا موجود ہے، اب صرف بات ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی۔ یہ کسی حد تک بلوچستان نے بھی اس کو فالو کیا ہے۔ اب موجودہ جو KPK میں حکومت تھی پی ٹی آئی کی پچھلی، اس نے بھی دوبارہ اس کو ریوائیو کیا تھا، تو 3 صوبوں میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ سندھ میں ابھی تک یہ پریزنٹ نہیں ہوا، جس دن مراد علی شاہ صاحب اس کو پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ اسی دن یہ اپروو ہو جائے گا۔ لیکن اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اس کو مرکز لے لے، اور بجائے اس کے کہ وہ 18ویں ترمیم کو ختم کر کے سارے معاملے کو الجھاوے میں ڈالے، اس کو پہلے کلیئر کروا لے۔ جب یہ کام ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو نیا قانون بنا ہے اس میں ربا کی ڈیفینیشن آنی چاہیے، تو اس میں پھر ربا اور سود دونوں ڈیفینیشنز کو لے لیا گیا، اور اب ربا یعنی سود جو پنجاب اسمبلی نے تعریف کی ہے اس قانون کے اندر، 2007 کے قانون کے اندر، وہ نہ صرف حرام ہے بلکہ ایک جرم ہے جس پہ 50,000 روپے جرمانہ اور 10 سال قید بامشقت ہے۔ دنیا کی کسی قانون میں سود کی یہ پہلی فزیکل سزا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ حکومت اس بل کو اپلائی کیوں نہیں کر رہی۔ ہاں یہ بات ضرور سوچنے کی ہے کہ اس وقت تک ہم نے حالات کے تحت یہ کوشش کی کہ ایک فاؤنڈیشن بن جائے، تو اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہم نے اپروو کروایا۔ بیسیکلی جو حمیرہ نے قانون اسمبلی میں پیش کیا تھا بل، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے تھا، اور اس کی بھی کہانی میں آپ کو ابھی سنا دیتا ہوں۔ اگر اس وقت یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہے تو آج آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک ریاست میں 2 قانون نہیں ہو سکتے۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں سود حرام ہے، سود جرم ہے، تو پبلک سیکٹر میں بھی سود حرام ہے
اور سود جرم ہے، لہذا اسٹیٹ بینک ایکٹ میں جو سود کو تحفظ دیا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے۔ تو یہ فیصلہ اس ایک لاء نے کر دیا ہے جس کو صرف پارلیمنٹ کے سامنے رکھ کے ووٹنگ کروانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے کلام کے خلاف کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اب ایک چھوٹی سی تشریح اس بارے میں رہ گئی جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ الجھن پیدا کیسے ہوئی۔ یہ الجھن پیدا اس لیے ہوئی کہ 1956 کے آئین میں قرآن و سنت کے خلاف کسی بھی قانون کو بنانے سے روکا گیا، اور علماء نے قرارداد مقاصد 51 میں پیش کی، لیکن ہوا یہ کہ 1956 میں ہی جب اسٹیٹ بینک ایکٹ بنا تو اس میں 3 سیکشنز میں سود کو تحفظ دے دیا گیا۔ اب یہ ایک کنٹراڈکشن تھی، اس کنٹراڈکشن کو سولو کرنا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب 1960 والی معاشی پالیسی سامنے آئی، یعنی محترم صدر صاحب نے یہ اگری کر لیا کہ ہم قرضے لے کر انڈسٹریلائزیشن کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر 22 خاندان بنے، تو زراعت کی سمت سوچنے کے لیے یہ کہا گیا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں منی لینڈر ہے اس کو تحفظ دیا جائے۔ اس کو تحفظ دیا گیا کہ اگر تم سود پہ زراعت میں پیسہ لگاتے ہو تو تمہیں اس کا تحفظ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے ایک صوبے میں کلی طور پر ہندو منی لینڈر مشرقی پاکستان پہ چھا گیا، مغربی پاکستان میں اس کا زیادہ زور جنوبی پنجاب، سندھ، شمال مشرقی بلوچستان اور کے پہ ہوا۔ آپ تاریخ دیکھ لیں اٹھا کے، ابھی پچھلے دنوں ایک فیصلہ بھی آیا تھا پشاور ہائی کورٹ کا جس میں یہ بتایا گیا کہ جو منی لینڈر ہے پرائیویٹ سیکٹر کا، وہ لوگوں کی بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ کتنی خوفناک اور غیر انسانی حرکت ہے، اور جسٹس کھوسا صاحب نے اس پہ جماعت اسلامی کو تنبیہ کی کہ آپ قانون بنائیے۔ جس قانون کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ اس تنبیہ کے بعد بنا تھا، اس میں کسی کو فائدہ نہیں تھا، لیکن جماعت اسلامی نے اس کو بھی طے کر کے رکھ دیا تاکہ اس کو الیکشن کے وقت استعمال کیا جائے، مگر اللہ نے وہ وقت آنے نہیں دیا، اور ان کی اور عمران خان کی جو کولیشن تھی وہ ٹوٹ گئی، اور جماعت اسلامی کو اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر جب ANP کی حکومت آئی تو اس نے اس قانون کو ایک طرف رکھ دیا۔ اب اس قانون کو ایک طرف رکھنے کے بعد انہوں نے اپنا پیریڈ پورا کیا۔ اس کے بعد دوبارہ جب PTI کی حکومت آئی اور یہاں پنجاب میں ہم نے کوشش کی کہ اس موضوع کو بیسلم کے حوالے سے سامنے لایا جائے، تو انہوں نے دوبارہ وہاں اس قانون کو اڈاپٹ کیا۔ یہ ایک چھوٹی کہانی ہے جس میں ریاست کی معاشی پالیسی کو نئے سرے سے ترتیب دینے کے لیے، جس کے نتیجے میں 22 خاندان بنے، اور بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی، اور پھر نواز شریف صاحب نے آ کے نیشنلائزیشن سے ڈی نیشنلائز کی۔ قوم اسی چکر میں پھنستی گئی۔ اگر آپ اس بیسلم کے نظام کو نافذ کر دیں تو یہ صورتحال دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے، اور ہر وہ شخص جو اس معاملے میں مشورہ دے سکتا ہے اس کو اس چیز سے قطع نظر کہ اس کی سیاسی سوچ کیا ہے اور کیا وہ پارٹی میں شامل ہے یا نہیں، اس کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ ادارہ آپ سے ہر طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر آپ ان کو یہ ٹاسک دیتے ہیں کہ یہ مائکرو فائنینس کو بلا سودی بنائیں تو یہ کوئی دشواری نہیں ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے۔ ہم طریقہ یہی اختیار کریں گے کہ پہلے زرعی زندگی کو، اور اس زرعی زندگی میں جانوروں کی ٹریڈنگ بھی آئے گی، اس زرعی زندگی میں جو زرعی زندگی کے دیگر شعبے ہیں جیسے کاٹیج انڈسٹری ہے، جیسے دودھ کا کاروبار ہے، ہر وہ کاروبار جو اس وقت گاؤں میں ہو رہا ہے وہ بلا سودی ہوتا چلا جائے گا، اور وہ لوگ جو خود سود کو چھوڑ چکے ہوں گے وہ پھر شہری زندگی کے سود کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور یہ ٹسل گریجولی سود کو اس ملک سے بھگانے میں کامیاب ہوگی، اور حکومت کو اس میں کسی مزید قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 2007 کے قانون کو اپلیکیبل کرے، اور ہم اس سلسلے میں ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ شاق صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔
بڑی تفصیل سے آپ نے اب آج ایکسپلین کیا ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور جبکہ یہ جانتے ہوئے کہ ایک قانون جو کی شکل میں پنجاب میں اور سرحد میں موجود ہے، KPK میں موجود ہے، اب تو بات صرف اس کو امپلیمنٹ کر کے اڈاپٹ کرنے کی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر پاکستان مائیکرو فنانس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو ایک دفعہ پھر وقت نکالا اور یہ پروگرام ریکارڈ کیا ہے، موقع دیا اشتیاق صاحب کو ایک دفعہ پھر کہ وہ اس چیز کو بیان فرمائیں، تھوڑا سی اور تفصیل بتائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم مزید پروگرام کریں گے، آنے والے دنوں میں ہم مزید بات کریں گے اسلامک فائنانس کی جو بیسکس ہیں ان کے اوپر بھی پروگرام کریں گے، جس میں ہم بات کریں گے سود کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے لین دین کے معاملات میں کن چیزوں کے بارے میں ممانعت فرمائی ہے، وہ اس کی کیا شکل ہے، ہم بیع جس کو ہم سیل بولتے ہیں، بیع جو ہے اس کو شریعت نے کیسے ڈیفائن کیا ہے، اسلامک لا آف کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، خیارات کیا چیز ہے، تو یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں۔ کون کون سی بیع کی مختلف اقسام ہیں، کیونکہ شریعت نے ہر چیز کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، کسی چیز کو شریعت نے ایمبیگوس یا انڈیفائنڈ نہیں چھوڑا۔ تو اسلام کی جو بنیادی چیزیں ABC ہے اسلامک فائنانس کی، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر ہم صرف یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ کسی چیز کو فکس کرنا حرام ہے تو یہ کہاں تک شرعاً جائز ہے اور کہاں اس میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو اس ساری چیزوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم پروگرام کریں گے اور مزید ریکارڈ کریں گے، مزید تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے بنیادی چیزوں کے اوپر کہ اسلامک فائنانس کی ABC کیا ہے۔ جب تک وہ بات سمجھ نہیں آئے گی ہم آگے نہیں چل سکتے۔ ایک دفعہ پھر اشتیاق صاحب کا بہت شکریہ۔ اشتیاق صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔